محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے، اور یہ وہ خوبصورت دن کہ جس دن جان کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کے آخری رسول آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، ہم غم گساروں کے آقا، ہم فقیروں کے آقا، ہم گناہ گاروں کے شفیع، ہم بے کسوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ اللہ کریم نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وجود مسعود سے عالم کائنات میں برکات کو تقسیم فرمایا۔ آج کے اس دن کے حوالہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی کیسی برکتیں ہیں، پہلے تو قرآن پاک میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا البتہ تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان کر دیا کہ جب انہی میں سے ایک رسول آئے، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان لوگوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی کیسی برکتیں اللہ نے ذکر فرمائی کہ ایسا محبوب آپ کو دے رہا ہوں کہ اے لوگو جو تم پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور صرف کتاب کو تلاوت نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کے دلوں کو پاکیزہ بھی فرما دے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب بھی سکھائے گا اور حکمت بھی سکھائے گا۔ پہلے بھی انبیاء جتنے آتے رہے ان کی یہ شان اور ان کا یہ بھی وصف تھا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خاص خصوصیت یہاں بیان کی گئی کہ یہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور کتاب کو سکھاتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی امتوں کے اندر حافظ نہیں ہوتے تھے، پہلی امتوں کے اندر لوگ توریت کے حافظ نہیں تھے، انجیل کے حافظ نہیں تھے، زبور کے حافظ نہیں تھے۔ پہلی امتوں کے اندر اللہ کی کتاب صرف تلاوت کی جاتی تھی، انبیاء تلاوت کا طریقہ سکھایا کرتے تھے، لیکن یہ میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے تلاوت کرنا بھی سکھائی ہے اور کتاب کی حکمت بھی سکھائی ہے، کتاب کے معنی بھی سمجھائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے۔ یہ سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی برکات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا والضحیٰ، کہ چاشت کے وقت کی قسم، اور واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دن اور رات سے مراد کئی معنی بیان کرنے کے بعد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس دن، اس چاشت کے وقت سے مراد ولادت مصطفیٰ کی وہ گھڑیاں ہیں، اور رات سے مراد معراج مصطفیٰ کی وہ رات ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب مجھے آپ کی ولادت کی گھڑیوں، صبح ولادت کی قسم اور معراج کی رات کی قسم۔ یاران محبت، برادران اسلام، ماہ ربیع الاول شریف یہ کیسا خوبصورت مہینہ ہے۔ معبرین، جو خواب کی تعبیریں بیان کرنے والے علماء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب کے اندر ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ خواب دیکھنے والا مقروض ہے تو اس خواب کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے قرضوں کو دور فرما دے گا۔ اگر کسی نے خواب کے اندر ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھا تو اگر وہ بے اولاد ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اسے صاحب اولاد فرما دے گا۔ اگر کسی نے خواب کے اندر ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھا اور وہ بندہ بیمار ہے تو فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اللہ اسے مرضوں سے شفا عطا فرما دے گا۔ یارو کہ جو خواب کے اندر ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھے اللہ اسے محروم نہیں کرتا، اللہ اسے بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو یہ خوبصورت مہینہ اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کتنے الحمدللہ خوش نصیب ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی کیسی برکتیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے،
اس سے پہلا جو سال تھا وہ قحط سالی کا سال تھا۔ قریش مکہ کے اندر شدید قحط سالی پائی جا رہی تھی، بارشیں نہیں ہوتی تھیں، جو درخت تھے وہ سوکھ چکے تھے، فصلیں تباہ ہو چکی تھیں، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی تھی کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف، ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے کہ حضور کی پیدائش کی برکت سے اللہ نے بارشوں کا نزول فرما دیا۔ اور یہ سال، جس سال حضور کی ولادت ہوئی، پورے عرب کے اندر خوشحالی آ گئی، جو قحط سالی تھی وہ ختم ہو گئی، جو خشک پن آ گیا تھا درختوں کے اوپر وہ بھی سرسبز ہونے لگے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی ایسی برکت کہ پچھلا سال قحط سالی کا گزر رہا تھا، لیکن ولادت مصطفیٰ کے بعد عرب کے اندر اللہ نے سب کو خوشیاں عطا فرما دی۔ یہ سب حضور علیہ السلام کی ولادت کا، اور دیکھیں کہ ولادت مصطفیٰ کی برکتیں یہ قیامت تک کے لوگوں کو میسر ہو رہی ہیں، اور یہ ایسی برکتیں ہیں کہ صرف مسلمان کو ہی نہیں بلکہ کافروں کو بھی مل رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف ہم سب کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، سرکار تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضور مومنین کے لیے بھی رحمت ہے، حضور کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ دیکھیں انہیں کیسی رحمت مل رہی ہے، ساری کائنات کو آج بھی ولادت مصطفیٰ کی کیسی رحمتیں میسر ہو رہی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا دور آیا نا، اس دور میں انسان کا قد بہت اونچا ہوتا تھا، کئی فٹ انسان کے قد ہوتے تھے۔ تاریخ میں ایسے انسانوں کے قد بھی ملتے ہیں کہ وہ جب دریاؤں میں، سمندروں میں کھڑے ہوتے تو ان کے ٹخنے بھی گیلے نہیں ہوتے تھے، اتنے اونچے قد ہوتے تھے انسانوں کے۔ لیکن کیا ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا گیا، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اس کے قد کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا۔ قومیں گناہ کرتی، اللہ سزا کے طور پہ ان کے قد کو چھوٹا کر دیتا، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول شریف کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس وقت جو انسانوں کا قد تھا اللہ نے اس قد کو وہیں پہ روک دیا۔ اب کسی کے گناہ کی وجہ سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہو رہا، یہ سب رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سب ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اس سے پہلے دیکھیں کتنے اونچے قد تھے، چھوٹے ہوتے رہے، لیکن ولادت مصطفیٰ کے بعد اللہ نے یہ سزا کسی مسلمان کو نہیں دی، کسی کافر کو بھی یہ سزا نہیں دی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ جناب حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت بڑی قابل غور ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے۔ حضرت عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے ابو لہب کو، یہ بھی چچا ہیں رسول پاک کے لیکن یہ مسلمان نہیں تھے، ان کے بارے میں پوری وہ سورہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ بتا تیرا کیا حال ہے۔ اب یہ روایت حضرت عروہ کر رہے ہیں اور اس روایت کو ذکر امام بخاری اپنی کتاب البخاری کے اندر کر رہے ہیں کہ حضرت عباس پوچھتے ہیں ابو لہب مجھے بتا تیرا کیا حال ہے۔ وہ کہنے لگا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نہیں ملی، لیکن ہاں پیر کا جب دن آتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور میری لونڈی، میری کنیز، میری غلام سویبہ مجھے آ کر یہ بشارت سناتی ہے کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مجھے صرف یہ بشارت دیتی ہے کہ تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا، میں نے اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں، نبی کی خوشی نہیں کی، بھتیجے کی خوشی کی، بھتیجے کی خوشی میں میں نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا اور اپنی اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں مجھے ابو لہب نے بتایا کہ بھائی تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نہیں ملی، لیکن جب وہ وقت آتا ہے نا جس وقت سرکار کی آمد کی خوشی میں انگلی کا اشارہ کر کے میں نے اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا، اس وقت میں آج بھی مجھے دودھ پلایا جاتا ہے، آج بھی مجھے دودھ پلایا جاتا ہے وہ پکا کافر، لیکن ولادت مصطفیٰ کی خوشی منائے، بھتیجا سمجھ کے ہی منا لے، اللہ اسے بھی برکت ولادت مصطفیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یاران محبت، جب ہم یہ روایت بیان کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کی بات حجت نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ہم اہل سنت کو یہ تانا بھی دیتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ منانے کی ان کے پاس دلیل کون سی ہے؟ ایک کافر کا واقعہ، ایک کافر کا واقعہ۔
میں کہتا ہوں اگر یہی بات ہے نا کہ ایک کافر کے واقعے کی اس طرح تم مذمت کرتے ہو تو پھر بات دوسری طرف بھی آؤ نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ صدقے کا مال ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آج رات تم نے پہنا کر دینا ہے، لیکن ایکٹیو ہو کر بیٹھنا، دھیان سے بیٹھنا، ایک چور آئے گا چوری کرنے کے لیے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ ابھی رات آئی نہیں، میں ڈیوٹی پہ گیا نہیں، میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا کہ ابو ہریرہ چور آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے رات ہوئی، میں ڈیوٹی پر بیٹھ گیا، لیکن بڑے ہی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا رہا، جگاتا رہا، لیکن نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، کچھ سامان ہلنے کی مجھے آواز آئی تو میں نے دیکھا ایک چور چوری کر رہا تھا۔ میں نے اس چور کو پکڑ لیا، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، اس نے کہا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے مر جائیں گے، ابو ہریرہ تیری مہربانی مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس پہ ترس آ گیا، آپ نے اس کو چور کو چھوڑ دیا۔ اب صبح ہوئی، دربار رسالت میں آتے ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو سرکار مسکرانا شروع ہو گئے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بیٹھتا اس سے پہلے میرے محبوب نے خود ہی فرما دیا، فرمایا ابو ہریرہ وہ رات کے چور کا کیا کیا تھا، وہ رات کے چور کا کیا کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے رونا شروع کر دیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا آج رات بھی ڈیوٹی تیری ہے، لیکن یاد رکھنا وہی چور پھر واپس آئے گا، وہی چور پھر واپس آئے گا۔ ابھی رات آئی نہیں، ڈیوٹی پہ گئے نہیں، آقا نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ چور پھر واپس آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رات کو بیٹھا رہا، ڈیوٹی کرتا رہا، لیکن اچانک پھر سے نیند کا گوشہ آیا کہ اتنے میں مال ہلنے کی، چیزیں ہلنے کی آواز آئی، میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا وہی چور تھا۔ میں نے اس چور کو پھر سے پکڑ لیا، جیسے میں نے اس چور کو پکڑا اس نے پھر سے رونا دھونا شروع کر دیا کہ ایک بار چھوڑ دے پھر نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پھر سے ترس آ گیا، میں نے اس کو پھر سے چھوڑ دیا۔ اب یاران محبت کہتے میں صبح ہوئی رسول پاک کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملہ ہوا۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا۔ بولیں تھوڑا سا، یہ تھوڑا جا کے بولو نا یار، اور ذرا محبت سے بولیں ذرا۔ جی جی بڑا خوبصورت یہ واقعہ، اور بڑا لوگ کہتے ہیں جی دلیل تم نے میلاد مصطفیٰ پہ کافر کا واقعہ رکھا ہے، اب یہ دلیل سنو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تیسرے دن آ گیا، میرے آقا نے فرمایا وہ آج پھر آئے گا، میں ڈیوٹی پر موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر سے میری آنکھ لگ گئی، میں نے مال کے ہلنے کی، چیزوں کے ہلنے کی آواز سنی تو میری آنکھ پھر سے کھل گئی، وہی چور میں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ اب نہیں تجھے چھوڑوں گا، اب تجھے صبح رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ پہلے دن بھی معاف کیا، دوسرے دن بھی معاف کیا، اب کوئی معافی نہیں ملے گی۔ وہ چور کہنے لگا ابو ہریرہ ایک وظیفہ نہ بتا دوں، ایک بات نہ بتا دوں، ایسی بات جو تو نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، ایسی بات بتا دوں کہ اس بات کو سن کر تجھے بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ ابو ہریرہ کہنے لگے بتا تو صحیح وہ کون سی بات ہے۔ وہ چور کہنے لگا ابو ہریرہ اگر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو گے نا، اللہ 2 فرشتے تمہارے پاس کھڑا کر دے گا، 2 فرشتے تمہاری بھی حفاظت کریں گے، تمہارے مال کی بھی حفاظت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات سنی تو بڑا سرور آیا، انہوں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ اب جیسے اس چور کو چھوڑا، صبح ہوئی، دربار رسالت میں آئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ بتا اس چور کا کیا بنا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک وظیفہ ایسا بتا دیا ہے کہ حضور مجھے اس کا وہ وظیفہ بڑا ہی پسند آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ وہ کون سا وظیفہ؟ کہا اس چور نے مجھے بتایا ہے جو آیت الکرسی پڑھے گا اللہ اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دے گا، فرشتے اس کی جان کی اور اس کے مال کی حفاظت کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ پتہ ہے چور کون تھا؟ پتہ ہے وہ چور کون تھا؟ حالانکہ چور جس کے پاس آیا ہو پوچھا اس سے جاتا ہے کہ بتا تو صحیح اس چور کی شکل و صورت کیسی تھی، بتا تو صحیح وہ چور دکھتا کیسا تھا۔ لیکن ادھر عجب معاملہ ہے، چور ابو ہریرہ کے پاس آئے اور رسول پاک ابو ہریرہ سے پوچھ رہے ہیں ابو ہریرہ پتہ ہے وہ چور کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ چور تھا، میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ حضرت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چور کوئی اور نہیں تھا، وہ چور شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن میرے محبوب نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے جھوٹا تھا بات سچی کر گیا ہے۔ ہم جب ابو لہب کا واقعہ پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کافر کا واقعہ، اور یہ کافر کے واقعے پر تم نے میلاد کی پوری عمارت کھڑی کر دی۔ میں کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھنے کا وظیفہ شیطان نے بتایا تھا، اس سے پکا شیطان سے پکا کافر کوئی نہیں۔
شیطان سے بڑا کافر کوئی نہیں. آیت الکرسی پڑھنے کا وظیفہ ایک کافر بتائے وہ تو تمہیں قبول ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ منانے کی برکت کافر بتائے وہ کیوں رد کر دیتے ہو بھائی؟ وہ کیوں رد کر دیا جاتا ہے؟ ہمیں آیت الکرسی بھی قبول ہے، ہمیں میلاد مصطفیٰ بھی قبول ہے. اسی طرح یاران محبت برادران اسلام، یہ سارے مسائل سے نکلو. اب علم کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے. اب تحقیق تو کریں ذرا. یہ 100 سال سے میلاد شروع نہیں ہوا، 100 سال سے شروع نہیں ہوا. ذرا آج سے 200 300 400 سال پہلے کے علماء کو پڑھے تو صحیح. میلاد کے اوپر ہر صدی میں کتابیں لکھی گئی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ محدث ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں اہل تشیع کے علاوہ جتنے بھی مسلک ہیں، تمام مسالک کے محدثین، ان کے علماء، ان کے مشائخ اور ان کے اساتذہ کی سب کی سندیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جاتی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے قرآن پاک کا سب سے پہلے بر صغیر میں ترجمہ کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے محدث پیدا ہوئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ وہ عظیم بزرگ ہیں یار کہ جو بر صغیر پاک و ہند سے چلے مدینہ المنورہ کی جانب، اور مدینہ المنورہ میں جا کے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب آ گیا ہوں، میں نے واپس نہیں جانا، میں نے یہیں پہ رہنا ہے، میں نے آپ کے قدموں میں بیٹھے رہنا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جب میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا، سرکار نے مجھے زیارت کروائی اور مجھے ارشاد فرمایا اے ولی اللہ واپس جاؤ ہند کے اندر، وہاں جا کر قرآن اور حدیث کا فہم عام کرو، لوگوں کو قرآن اور حدیث بتلاؤ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہوتا ہوں سامنے روزہ دیکھتا ہوں، یہاں پہ ہوتا ہوں سامنے جالیاں دیکھتا ہوں، یہاں پہ ہوتا ہوں ریاض الجنہ دیکھتا ہوں، یہاں پہ ہوتا ہوں ممبر رسول دیکھتا ہوں، یہاں پہ دیکھتا رہتا ہوں تو جنت البقیع کی سیر کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ہند کے اندر مجھے یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جاؤ ہند کے اندر قرآن اور حدیث کا فہم عام کرو، وہاں پہ قرآن اور حدیث پڑھانا تیرا کام ہے. یہاں روزہ دیکھتے ہو وہاں روزے والا دیکھو گے، وہاں پہ روزے والا دیکھو گے، یہاں تو صرف گنبد دیکھتے ہو وہاں مدینے کا تاجدار دیکھو گے. وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تعلیمات پڑھے تو صحیح. آپ فرماتے میں ہر سال ولادت مصطفیٰ کے ویلے میں محفل میلاد میں شامل ہوا کرتا تھا، اور انہی کے والد گرامی ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی. یہ 100 سال اور چند مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے میلاد مصطفیٰ، یہ صدیوں سے علماء اس پر کاربند رہے ہیں. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی انہی کے بزرگ ہیں، والد گرامی ہیں ان کے، اور ان کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد پہ لنگر پکایا کرتے تھے، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، قحط سالی محتاجگی تنگ دستی تھی. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس پیسے نہیں تھے، جو چند ایک پیسے تھے میں نے وہ بھنے ہوئے چنے لیے اور وہ سامنے رکھ کے سرکار کا میلاد پڑھ لیا، سرکار کا میلاد پڑھ لیا. یہ یاد رکھنا بڑے بڑے ساؤنڈ لگانا ضروری نہیں میلاد کے لیے، بڑے بڑے لنگر کھانے کھولنا یہ ضروری نہیں میلاد کے لیے، بڑے بڑے اجتماعات سجانا یہ ضروری نہیں. جس کو جتنی توفیق دی ہے محبت کا اظہار کرے، جس کو جتنی توفیق دی ہے وہاں پہ یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ تو دلوں کی محبت دیکھی جاتی ہے. اب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں جناب میں نے بھنے ہوئے چنے لیے اور وہ سامنے رکھے اور میلاد پڑھ لیا، اور جب میں نے میلاد پڑھا لوگوں میں تقسیم کیے نا تو دل میں ایک کھٹکا سا تھا کہ ہر سال بڑی دعوت کی جاتی تھی، بڑے کھانے بنائے جاتے تھے، بڑے مہمانوں کو بلایا جاتا تھا، لیکن اس سال یہ تھوڑے سے بنے ہوئے چنوں پہ میلاد پڑا ہے، پتہ نہیں آقا نے قبول کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. کہتے ہیں اسی جستجو میں سو گیا، سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا مت پھر بچھڑ نہ جاواں. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں سرکار کی زیارت ہوتی ہے، میں نے دیکھا سرکار کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑے بڑے کھانے پڑے ہیں، کہیں پہ مرغن غذائیں تو کہیں پہ کھیر، کہیں پہ میٹھا تو کہیں پہ نمکین، بڑے بڑے کھانے پڑے ہیں، بڑے عالی شان کھانے پڑے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں نے جب دسترخوان پہ نظر دوڑائی میں بڑا مضطرب حالت میں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر توجہ فرمائی، فرمایا اے میرے بیٹے شاہ عبد الرحیم پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو تحفہ بھیجا تھا، میں نے بھی تو لنگر بھیجا تھا، میں نے بھی تو خیرات بھیجی تھی، لیکن یا رسول اللہ میرا لنگر نظر نہیں آ رہا، میرا تحفہ نظر نہیں آ رہا. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں سرکار نے نا ایسے اپنی جھولی کو کھولا اور کھول کر ارشاد فرمایا جس نے جو بھیجا تھا وہ دسترخوان پہ پڑا ہے، تو نے جو بھیجا تھا وہ میں نے اپنے دامن میں سما لیا ہے.
میں نے اپنی جھولی میں سما لیا ہے۔ یاران محبت برادران اسلام، یہ کوئی 100 سال کا مسئلہ نہیں ہے میلاد مصطفیٰ، یہ صدیوں سے علماء مناتے آ رہے ہیں، صدیوں سے۔ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں آپ، 9ویں صدی کے محدث، ایک نہیں کئی کتابیں ولادت مصطفیٰ پہ لکھی ہیں، اور آپ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں بغداد کے اندر ایک تاجر تھا، اس تاجر کی پڑوس میں یہودی گھر تھا۔ اب وہ تاجر کیا کرتا کہ جناب پورا سال کما کر وہ پیسے جمع کرتا رہتا، 12 ربیع الاول شریف کو وہ حضور کے میلاد کی محفل سجاتا اور کھانا عام کھلاتا۔ اب یہاں پر کیا ہونے لگا کہ وہ ایک دن نہ وہ یہودن عورت وہ پوچھنے لگی اپنی شوہر سے کہ یہ مسلمان کیا کرتا ہے، یہ پورا سال کماتا رہتا ہے اور پھر کمانے کے بعد یہ ایک دن آتا ہے سارا کچھ ہی غریبوں میں بانٹ دیتا ہے، سارا کچھ ہی تقسیم کر دیتا ہے۔ شوہر نے بتایا کہ یہ اپنے پیغمبر کی ولادت کی خوشی مناتا ہے، ولادت کی خوشی میلاد مناتا ہے۔ اب جب اس طرح کہا تو یہودن وہ عورت کہنے لگی کہ ان کے پیغمبر کیسے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا ان کی وصال کو، یہ آج بھی ان کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، یہ آج بھی۔ تو اس یہودی مرد نے کہا، شوہر کہنے لگا کہ ان کے نزدیک ان کا پیغمبر سب سے خوبصورت ہے، یہ اس لیے یہ لنگر پکاتا ہے، کھانا بناتا ہے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں مصطفیٰ آتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے پیغمبر آتے ہیں۔ اب وہ جو یہودی عورت تھی نا، وہ اسی جستجو میں سوچنے لگی کہ وہ کتنے حسین ہوں گے، وہ سوچنے لگی کہ کتنے وہ خوبصورت ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے کہ جو آج بھی آتے ہیں۔ اب وہ اسی سوچ میں وہ رات کو سوتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اس کو لکھنے والے واقعے کو آپ فرماتے ہیں کہ جناب وہ عورت اسی اسنا میں جب سو جاتی ہے، رات کو عجب منظر دیکھتی ہے۔ منظر کیا ہے کہ جناب قطار لگی ہوئی ہے، لوگوں کی قطار لگی ہے، اچانک ایک ایسا روحانی چہرہ، نورانی چہرہ جلوہ گر ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور یقین ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، مشتاق کی کتے جالڑیاں، اللہ اکبر کبیرہ، رسول پاک کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اب وہ جو عورت ہے نا، وہ دل میں تصور کرتی ہے کہ سرکار کی سواری آ رہی ہے، وہ تاجر کے گھر حضور کی سواری جا رہی ہے، کاش کہ میرے گھر میں بھی حضور تشریف لائے، اتنا حسین و جمیل چہرہ میرے گھر میں بھی تشریف لائے، اتنا حسین و جمیل پیغمبر میرے گھر میں بھی تشریف لائے۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہی ہے، اتنے میں رسول پاک اس تاجر کے گھر سے ہو کر اس یہودی کے گھر میں جاتے ہیں، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر میں جاتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ میرا تن بھی قربان، میرا من بھی قربان، مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان کریں۔ اب خواب ہی خواب میں وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، لیکن کیسی؟ میرے محبوب نے فرمایا نا کہ میں خواب میں بھی آ جاؤں تو وہ حقیقت ہی ہے، شیطان میری تصویر بھی نہیں لے سکتا۔ یاران محبت برادران اسلام، اب وہ عورت کہتی ہے جب میں صبح ہوتی ہے نا، بستر پہ اٹھتی ہوں تو زبان پہ جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ جاری۔ اب صبح ہوئی تو جناب بڑی خوشی خوشی وہ آٹا گوندھ رہی، شوہر بلائے تو بات نہ سنے، وہ قریب بلائے تو بات نہ سنے، وہ کہنے لگی بس اب تو میرے نزدیک نہیں آنا، میں نے تیری بات نہیں سننی، تیرا مذہب اور میرا مذہب اور۔ اس نے کہا بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا تو نادان ہے، تو نے بس یہ دیکھا کہ تجھے کلمہ پڑھایا ہے، ارے دیکھتی ساتھ میں بھی کھڑا تھا، مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے، صرف تیرے خواب میں نہیں آئے، سرکار میری خواب میں بھی آئے تھے، سرکار نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا۔ میلاد کی ایسی برکتیں محدثین نے کتابوں میں ذکر کی ہیں۔ چلے بات اختتام کو کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ کسی نے نہیں کام کیا، بالفرض اگر کوئی کہہ دے جناب یہ میلاد کسی نے نہیں منایا، ویسے تو صحابہ سے لے کر آج تک ہر ذی شعور اور ہر عقل مند اور ہر نیک بخت نے منایا ہے، لیکن بالفرض ہم مان لیتے ہیں تو لیکن چلیں پھر یہ ایک واقعہ ہے صحیح بخاری شریف کا، اس پہ سب توجہ کر لیں، آج کے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ کے بعد یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ان عمر اتانی، حضرت عمر میرے پاس آئے، فقال ان القتل قد استحر یوم القیامت بقراء القرآن وانا اخشى ان يستحر القتل بالقراء۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں نا بہت سارے حافظ قرآن قاری شہید ہو گئے ہیں جنگ یمامہ کے اندر۔ حضرت عمر سے اب یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کے حافظ ختم ہو جائیں تو کوئی قرآن پاک پڑھنے والا ہی نہ رہے، کیونکہ پہلے سینوں میں محفوظ تھا، کتابی صورت میں نہیں تھا، کہ جب حافظ ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر قرآن باقی کہاں پہ رہے گا۔
حضرت ابو بکر صدیق اپنا یہ خوف بیان کر رہے ہیں. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت آپ ایسا کریں قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کریں. آج کیا کہتے ہیں جی جھنڈے کسی نے نہیں لگائے تم کیوں لگاتے ہو، لائٹیں کسی نے نہیں لگائی تم کیوں لگاتے ہو، محفل میلاد کسی نے نہیں منائی تم کیوں مناتے ہو. بھائی سب نے منائی، لیکن بالفرض میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا گیا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کر دو. اب یہ مشورہ جب ملا، اب حضرت ابو بکر کے الفاظ سنیں. قلت لعمر، حضرت عمر سے حضرت صدیق اکبر نے کہا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول پاک نے نہیں کیا. آج ہمیں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے بھائی میلاد منانا ثواب ہے، اگر یہ نیکی ہوتی تو رسول پاک یہ نیکی کرتے ہیں. ہمیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے اگر یہ نیکی ہوتی تو ابو بکر بھی یہ نیکی کرتے، کیونکہ وہ محبت میں سب سے ہم سے آگے تھے. بھائی نیکی تمہارے عقیدے کے مطابق تمہیں قبول ہو، لیکن ہمارا عقیدہ دیکھو گے تو اس نیکی کا بھی ثواب مصطفیٰ کو ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق ملتی بھی ہے تو وہ رسول پاک کی توفیق اور ان کے صدقے سے ملتی ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اصلاح نہ فرماتے آج سے 1400 سال پہلے تو کون نیکی کرتا؟ رسول پاک آج جو بھی امتی نیکی کر رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے پہلے ہماری نیکی کا ثواب پہنچتا ہے، ہماری طرف سے یہ تحفہ پہنچتا ہے. تو یاران محبت حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے جو کام رسول پاک نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ملتے نا فلم یزل عمر یراجعنی، حضرت عمر مسلسل اس بات کو کرتے رہے، مسلسل اس بات کو کرتے رہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے ھذا واللہ خیرن، آپ فرماتے اگرچہ یہ کام رسول پاک نے نہیں کیا لیکن ابو بکر یہ بہت اچھا کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کرنا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب حضرت عمر بار بار مجھے کہتے رہتے نا حتی شرح اللہ صدری لکا، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میں تیار ہو گیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، یہ عمل مصطفیٰ نے نہیں کیا لیکن میں کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رائے پیش کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ رائے پیش کی گئی نا تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر تیری بھی مصروفیت بڑی ہے میری بھی مصروفیت بڑی ہے، ہم دونوں جوانی کے پہلو سے گزرتے جا رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کسی جوان مرد کی جو قرآن میں ماہر ہو اور جوان بھی ہو. اب سب کی نظر حضرت زید پہ آ پہنچی. اب حضرت ابو بکر صدیق حضرت زید کے پاس آتے ہیں. حضرت زید کے پاس آ کر کہتے ہیں قال ابو بکر انک رجل شاب عاقل، اے زید تو جوان بھی ہے مرد بھی ہے اور جناب والا عقل مند بھی ہے، اور تیرے بارے میں قرآن فہمی میں کسی کو کوئی کلام بھی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو تو بڑی اچھی طرح جانتے ہو. حضرت زید کی بارگاہ میں جب یہ کہا وقد کنت تکتب الوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اے زید میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول پر جو وحی نازل ہوئی جو قرآن آیا اسے تم لکھو، اسے تم لکھو. اب یہ جب بات کی نا تب حضرت زید کے الفاظ سنے فواللہ، حضرت زید کہنے لگے اللہ کی قسم لو کلفونی نقل بجبل من الجبال ما کان اسقل علی مما امرنی به من جمع القرآن. حضرت زید کہنے لگے ابو بکر صدیق اگر آپ مجھے یہ کہتے نا کہ یہ پہاڑ ہے اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر ادھر کر دو تو وہ میرے لیے اتنا مشکل کام نہ ہوتا جتنا مشکل کام قرآن کو جمع کرنے کا آپ نے میرے ذمہ لگا دیا ہے. پہاڑ میرے لیے ہلانا آسان ہے، قرآن پاک کو جمع کرنا بڑا مشکل ہے. پوچھا وجہ کیا ہے بھائی قرآن پاک کو جمع کرنا اتنی مشکل کیوں ہے؟ کہنے لگے قلت کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بھی وہی جواب دیا. حضرت زید کہنے لگے ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول پاک نے نہیں کیا، جو رسول پاک نے کام نہیں کیا ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں. اب صدیق اکبر کا فتویٰ سنیں. صدیق اکبر کہتے ہیں رسول پاک نے یہ کام نہیں کیا لیکن واللہ ہوا واللہ خیر، آپ فرمانے لگے خدا کی قسم یہ کام بڑا ہی اچھا ہے. رسول پاک نے نہیں کیا لیکن قرآن کو جمع کرنا بڑا ہی اچھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب اتنا کہا نا تو حضرت زید نہیں مانے.
حضرت زید کہتے ہیں فلم یزل ابو بکر یراجعنی، جب کبھی ملاقات ہوتی نا تو حضرت ابو بکر مجھے کہنا شروع کر دیتے کہ زید چل قرآن لکھنا شروع کر دے، میرے کہنے پہ شروع کر دے، سفارشیں ڈلواتے. لیکن کہتے ہیں حتیٰ شرح اللہ صدری للذی شرح لہ صدر ابی بکر و عمر، کہتے ہیں کہ پھر یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے جیسے ابو بکر اور عمر کے سینے کو کھولا تھا اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا. میں راضی ہو گیا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے. بھئی قرآن پاک جمع کرنا ثواب ہے کہ نہیں ثواب؟ رسول پاک نے یہ ثواب کا کام نہیں کیا تو مطلب کیا اس کو حرام کہہ دیں گے؟ نہیں کہیں گے. یہ بدعت کا مطلب یہاں سے سمجھ لیں. جو کہتے ہیں نا جناب ہر نیا کام بدعت ہے، یہ تعریف نہیں، اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. یہ مائک بھی ثواب کے لیے لگایا نا، یہاں پہ فنڈ دیا تھا لوگوں نے، یہ اسی سے خریدا گیا نا، جس نے بھی لگوایا پیسے دیے ثواب کے لیے. یہ پنکھے جس نے بھی لگوائے ثواب کے لیے لگوائے ہیں، یہ لائٹیں جس نے بھی لگوائی ہیں ثواب کے لیے لگوائی ہیں. جو ثواب ہوتا ہے نا، جس سے ثواب ملتا ہے وہ دین ہوتا ہے بھائی، اسے دین کہتے ہیں جس سے ثواب ملتا ہے. تو یہ دین میں یہ ساری نئی چیزیں تو ہم نے ایڈ کر رکھی ہوئی ہیں. اگر ہر نئی چیز بدعت ہوتی خدا اس مسئلے کو سمجھ لیں، نہیں تو ایک دوسرے پر بہتان بازی کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہم گھروں میں لگائیں، چلو وہاں پہ ضروریت ہے، لیکن مسجد میں جب ہم لگاتے ہیں ثواب کی نیت سے لگا رہے ہیں. یہ مٹی کی جو مسجدیں تھیں ہم نے جو پکی بنا لی ہیں، سرکار نے نہیں بنائی تھی، یہ ساری ہم نے نیکی کے نام پہ بنائی ہے نا، عبادت کے نام پہ بنائی ہے نا یار. تو اگر نیا کام بدعت ہوتا تو یہ ساری مسجدیں تو بدعت سے بھری پڑی ہیں. اور بدعتی کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا پکا جنمی ہے، یہ پکا جنمی ہے. تو کون سا مسلک ہے، کون سا مولوی ہے، کون سا بندہ ہے جو جہنم سے بچ سکے گا؟ ساری امت کو اٹھا کے جہنم میں پھینک رہے ہو یار. تو کیوں نہ ہمیں صحیح مسلم کی حدیث بھی ساتھ ملانی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا رستہ نکالا اس رستے پر اگر وہ خود عمل کرے تو اسے ثواب، اگر کوئی عمل کرے تو نکالنے والے کو بھی ثواب اور دوسرے کو بھی ثواب. اگر اس حدیث پاک کو لے لینا تو بدعت کا معنی یہ سامنے آتا ہے ہر وہ نیا کام جو اسلام میں بگاڑ پیدا کرے، اسلام میں بگاڑ پیدا کرے. یہ ڈھول ڈمکے کے ساتھ میلاد پکا بدعت ہے. عورتوں کی نمائش کے ذریعے میلاد پکا بدعت ہے. عورتوں کی عزت کو پامال کر کے میلاد منانا پکا بدعت ہے. لیکن حضور کی نعت پڑھ کے میلاد منانا پکی سنت ہے. اس سے کون سا اسلام بگڑ رہا ہے بھائی؟ اس سے کون سا اسلام؟ جس سے اسلام بگڑے وہ نیا کام بدعت ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، وہ جہنم میں. خدا را ان چیزوں کو یاد رکھے، نہیں تو ایک دوسرے پر یہی بہتان بازیاں کر کے ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر آگے حساب مشکل ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو اس دن کی برکتیں عطا فرمائے.